بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے ابن آدم، جب تو میرے حضور میں یہ اسم اعظم پڑھ کر پکارتا ہے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اپنی تمام مخلوق فرشتوں کو چپ کرا دیتا ہوں اور تجھ سے بات کرتا ہوں اور تجھے وہ عطا کرتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے مٹی کے ذروں سے تخلیق کیا، تجھے اپنی قدرت سے پروان چڑھایا، تیری روح میں اپنی طرف سے پھونکا، تجھے شکل دی، تجھے صورت بخشی، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے حفاظت میں رکھا، تجھے دنیا میں بھیجا، تجھے نعمتوں سے نوازا، اور جب تو کچھ بھی نہ جانتا تھا میں نے تجھے علم عطا کیا، جب تو کمزور تھا میں نے تجھے قوت دی، جب تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھلایا، جب تو ننگا تھا میں نے تجھے لباس دیا، جب تو پریشان ہوا میں نے تجھے سکون دیا، اور جب تو رویا میں تیرے قریب ہو گیا۔ اے ابن آدم، تو جس دن پیدا ہوا اس دن سے ہی میری رحمت تیرے گرد سایہ فگن ہے۔ تو نہ جانتا تھا کہ روشنی کیا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے آنکھوں میں نور رکھ دیا، تو نہ جانتا تھا کہ آواز کیا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے کانوں کو کھول دیا، تو نہ جانتا تھا کہ محبت کیا ہے، لیکن میں نے تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دی۔ تو جوان ہوا تو دنیا کی رنگینیاں تجھے بہکانے لگیں، لیکن میری مہربانی تجھے ہر موڑ پر سنبھالتی رہی۔ تو بھاگتا رہا لیکن میری رحمت تیرے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالتی رہی۔ تو گناہوں میں ڈوبا رہا لیکن میں تیرے لیے بخشش کے دروازے بند نہ کیے۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں وہ ہوں جو تجھے تیری ماں سے زیادہ چاہتا ہوں، میں وہ ہوں جو تیری ہر آہ کو سنتا ہوں، میں وہ ہوں جو تیرے دل کی وہ بات بھی جانتا ہوں جو تو کسی سے کہہ نہیں سکتا، میں وہ ہوں جو اندھیروں میں تجھے تنہا نہیں چھوڑتا، میں وہ ہوں جو تجھے تیرے گناہوں کے باوجود قبول کرتا ہوں۔ تو کتنی بار دور ہوا، کتنی بار گناہوں سے لبریز ہو کر بار بار وعدہ توڑا، لیکن کیا میں نے کبھی تجھ سے اپنی رحمت روکی، تیرا رزق روکا؟ جو فرشتے تیرے گناہوں سے لبریز تیرے اعمال میرے حضور پیش کرتے ہیں، انہی فرشتوں کے ذریعے تیرا رزق تیری چوکھٹ پر بھیج دیتا ہوں۔ میں کتنا مہربان ہوں، میں ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہو کر تجھ سے کہتا ہوں، اے میرے بندے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، لیکن تو غافل رہا، تو دنیا کی عیش و عشرت میں سویا رہا، تو دنیا میں کھو گیا، اور میں تیرا رب ہو کر بھی تجھے پکار رہا ہوں۔ میں تجھے تھامنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو ایک بار میرے حضور جھک جائے، تو ایک بار سچے دل سے کہہ دے، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں لوٹ آیا ہوں، تو دیکھ میری رحمت تجھے کیسے آغوش میں لے لیتی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، میں وہ ہوں جس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، میں وہ ہوں جو ایک گناہ پر 70 بار معاف کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو تیرے 1000 گناہوں کو مٹا کر تجھے ایسا بنا دیتا ہوں جیسے تو نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ تو ایک قدم آئے میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آئے میں دوڑ کر آؤں گا، تو ہاتھ اٹھا میں اپنی رحمت نازل کر دوں گا، تو روتے ہوئے کہہ دے، یا رب، میں تیرے رونے پر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر تیری بخشش کر دوں گا۔ اے ابن آدم، تو لوٹ آ، تو سجدے میں اشک بہا، تو دل سے پکار، میں تیرے ہر حال میں ساتھ ہوں، چاہے تو جنگل میں ہو یا تنہا، میں تیری ہر سانس سے واقف ہوں، تیری ہر دعا سن لیتا ہوں، اور تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے بے تاب ہوں۔ بس تو سچ بول دے، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میں کہوں گا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا، میں نے تیرے رزق میں برکت ڈال دی، جا، میں نے تیرے دل سے غم نکال دیے، جا، میں تیرے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ میں اللہ ہوں۔ اے ابن آدم، تو جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں تجھے خالی نہیں چھوڑتا۔ تو بولنا نہیں جانتا تو میں تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا ہوں، تو چل نہیں سکتا تو میں تیرے لیے بازوؤں کو اٹھا کر سہارا بنا دیتا ہوں، تو سوچ نہیں سکتا تو میں تیرے لیے سوچنے والے پیدا کر دیتا ہوں۔ میری رحمت تیرے ساتھ اس وقت سے ہے جب تو نے آنکھ بھی نہ کھولی تھی،
اور میری مہربانی تیرے ساتھ اس وقت بھی رہتی ہے جب تیرے اپنے سب تجھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ میں وہ ہوں جو تیری نبضوں کی دھڑکن بھی جانتا ہوں۔ تو گناہ کر کے تھک جاتا ہے لیکن میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو دور ہو جاتا ہے لیکن میری رحمت ہر وقت تجھے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کریم میں فرمایا، یعنی اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تو کیا تجھے یقین نہیں کہ میں بخش دوں گا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا گناہ میرے عرش سے بڑا ہے؟ نہیں میرے بندے، میرے عرش کی وسعت تیرے گناہوں سے زیادہ ہے، میری بخشش تیری معیشت سے زیادہ ہے، اور میری رحمت تیرے جرم سے کہیں آگے ہے۔ تو صرف توبہ کر، باقی کام مجھ پر چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کا گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ میں دن رات تیرے انتظار میں رہتا ہوں۔ میں رازق ہوں جب تو بھوکا ہوتا ہے، میں کھلاتا ہوں جب تو بے روزگار ہوتا ہے، میں روزی کے دروازے کھولتا ہوں جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، میں ایک ایسا در کھولتا ہوں جہاں سے تو نے امید بھی نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ اے ابن آدم، اگر تو چاہے کہ میں تجھ پر رحمت کی بارش برسا دوں تو ایک کام کر، میری بڑائی بیان کر، میری تسبیح کر، میرے نام کو اپنی زبان پر جاری رکھ، پھر دیکھ میں کیسے تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو ایک لفظ بول، میں 1000 رحمت نازل کروں۔ تو اللہ اکبر کہہ دے، میں تیری حاجت کو پورا کر دوں۔ تو یا رحمان یا رحیم کہہ دے، میں تیرے دل کو سکون سے بھر دوں۔ تو یا غفور یا تواب کہہ دے، میں تیرے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اے ابن آدم، تو اپنی تنگی مجھ سے کہے، میں کشادگی دوں گا۔ تو اپنے دکھ مجھ سے کہے، میں راحت دوں گا۔ تو اپنی خاموش آہوں میں میرا نام لے، میں تجھے وہ کچھ عطا کروں گا جو تو نے کبھی مانگا بھی نہ ہوگا۔ میں سب جانتا ہوں، تیرے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہوں، تو رونے سے پہلے میں دلاسا بھجوا چکا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو تھک گیا لیکن میری بخشش تھکی نہیں، تو بھول گیا لیکن میرا کرم تجھے یاد کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشنے مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں۔ اے ابن آدم، تو یہ نہ سمجھ کہ تیرا مانگنا تھکانے والا ہے، میں تو وہ ہوں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہوں، میں وہ ہوں جو ہر دعا کرنے پر نعمت بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہو جاتا ہوں، جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھے اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی ایک مسافر کو صحرا میں اپنا گم شدہ اونٹ ملنے پر ہوتی ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا، تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر آؤں گا، تو آنسو بہائے گا، میں رحمت بہا دوں گا۔ اے ابن آدم، تو پریشان ہوتا ہے لیکن تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ تیرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میری تسبیح کر، میں تیری تقدیر سنوار دوں گا، تو میرا ذکر کر، میں تیری زندگی کو سکون بخش دوں گا، تو میرا نام لے، میں تجھے وہ نام عطا کروں گا
جس سے زمین والے بھی محبت کریں گے اور آسمان والے بھی۔ اے ابن آدم، میں نے تیرے دل میں خلا رکھا ہے تاکہ تو مجھے یاد کرے۔ جب تو دوسروں سے تسلیاں لے کر بھی بے چین رہتا ہے تو جان لے وہ خلا صرف میرے ذکر سے بھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے، تو بس مجھے یاد رکھ، میں تجھے وہ اطمینان عطا کروں گا جو سجدوں میں ملتا ہے، جو رات کی خاموشیوں میں آتا ہے، جو آنکھ کے آنسوں کے بعد دل میں اترتا ہے۔ اے ابن آدم، جب تو رو پڑتا ہے تو تیرا رب خاموش نہیں رہتا، جب تو دل تھام کر آہ کرتا ہے تو تیرا رب سن کر جواب دیتا ہے، جب تو لوگوں سے مایوس ہو کر تنہائی میں گرتا ہے تو میرا فرشتہ تیرے آنسوؤں کو اپنے پروں میں سمیٹتا ہے اور میں تیری ہر پکار کا گواہ بن جاتا ہوں۔ میں وہ اللہ ہوں جو صرف ظاہری سجدوں پر نہیں بلکہ دل کے جھکنے پر بھی رحم فرماتا ہوں۔ میں نے تیری دعا سے پہلے تیری حاجت لکھی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کب تجھے دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ تو مجھ پر بھروسہ رکھ، میں تجھے اس مقام پر پہنچاؤں گا جہاں تیری تقدیر بھی حیران ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو تکیہ ہٹا کر سجدے میں گرے، میں عرش ہلا دوں گا۔ تو میری رضا چاہے، میں تجھے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے اعمال بہت کم ہوں گے، لیکن ایک ایسا عمل اس کے پاس ہوگا کہ وہ اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ عمل لا الہ الا اللہ کا اخلاص سے پڑھنا ہوگا۔ اے ابن آدم، تو میرا نام لے، میں تیرے لیے پلڑے بھر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسی ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے ابن آدم، میں نے تجھے زبان دی تاکہ تو میری بڑائی بیان کرے۔ تو کہے اللہ اکبر تو میں آسمان کے دروازے کھول دوں، تو کہے الحمدللہ تو میں تجھے مزید دوں، تو کہے یا اللہ تو میں لبیک کہوں۔ تو مجھے یاد کرے خلوت میں تجھے یاد کروں گا فرشتوں کے مجمع میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اگر مجھے دن میں ایک بار بھی سچے دل سے یاد کرے تو میں تجھے اپنے عرش کی عظمت کے سائے میں جگہ دوں۔ تو مجھ سے مانگ مانگ کر تھک جا، میں تجھے عطا کر کے بھی نہیں تھکوں گا۔ اے ابن آدم، میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے، میری رحمت تیرے بدترین دنوں سے زیادہ بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دن کو توبہ کے لیے کھلا رکھتا ہے تاکہ رات کا گناہ معاف کرے، اور رات کو کھلا رکھتا ہے تاکہ دن کا گناہ معاف کرے۔ تو توبہ کر، میں تجھے ایسے معاف کروں گا جیسے ماں گود میں آئے بچے کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو بخشش مانگ، میں تیرے ماضی کی سیاہی کو نور میں بدل دوں گا۔ تو مجھے پکار، چاہے وہ پکار گناہوں کی تہ سے ہو، میں اسے سنوں گا، کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ابن آدم، تو وہ مخلوق ہے جس پر میں نے اپنی رحمت کو واجب کیا، تو گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی میری رحمت سے دور نہیں۔ جب تو تھک کر گرتا ہے تو تیرے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں، تو دروازے بند پاتا ہے تو میں اپنے دروازے کھولتا ہوں۔ لوگوں کی محفلیں تجھے رد کریں لیکن میری رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے بندوں کو ہمیشہ امید سکھائی اور نا امیدی کو کفر قرار دیا۔ جب دل بھر آئے اور کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھیں بند کرو اور اللہ سے بات کرو۔ اسے تمہارے لفظوں کی نہیں تمہارے دل کی آہ سن لے گا۔ تم رو گے وہ سن لے گا، تم گر پڑو گے وہ تھام لے گا۔ اللہ کے دربار میں اجازت نہیں مانگی جاتی، بس نیت کی جاتی ہے اور وہ سن لیتا ہے۔ دنیا والے تب تک سنتے ہیں جب تک تم مضبوط رہو، لیکن اللہ وہ ہے تمہارے سب سے کمزور لمحے کو بھی اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ بس سچائی سے، سادگی سے، صرف ایک بار دل سے یا اللہ کہہ کر پکار۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تمہاری آہو بکا، تمہارا توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس کو دکھڑے سنانا، تکالیف، پریشانی، مصیبت، گناہ، نافرمانیاں، حساب و عذاب دکھانے سنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب جانتا ہے، بس نیت کر اور توبہ کے دروازے کے اندر داخل ہو جا، اور اللہ تم سے بات کرے گا، تمہیں وہ عطا کرے گا جو اس کے شایان شان ہے۔ تمہارے گناہ زمین بھر کر اس کے حضور پیش ہوں، اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، اگر چاہے تمہارے گناہوں پر پکڑ لے اور چاہے مہربانی فرمائے۔
اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ بس وہ بارہا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے وہ ذات۔ جب اس کی رحمت کو جوش آتا ہے تو وہ تمہیں بخش کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ بس اسے ایک مان، وہ یکتا ہے، وہ اللہ ہے جو سب کو پالنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے۔ وہ مہربان اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے بس میرا یہ فرمان یاد رکھ کہ تو اگر صرف میرا نام لے تو میں تیرے لیے سب کچھ ہوں۔ تو جب مجھے پکارے تو میں تیری پکار سنوں گا، اور تو جب میرا ذکر کرے تو میں تیرے دل کو سکون دوں گا، کیونکہ میں وہ ہوں جو ہر وقت تیرے ساتھ ہوں۔ تو میرے حضور میں آئے تو میں تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں۔ تو صرف میرا نام لے، باقی سب میرے سپرد کر، کیونکہ میں ہوں وہ اللہ جو تیری ہر حاجت پوری کرے گا۔ میں ہوں وہ اللہ جو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میں ہوں وہ اللہ جو تیرے لیے جنت بھیجتا ہے، تیرے لیے خوشیاں بھیجتا ہے، تیرے لیے زندگی کی روشنی بناتا ہے۔ بس تو مجھے شریک نہ کرے، کیونکہ میرا کوئی شریک نہیں، میں واحد ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب بندوں میں سب سے محبوب ہیں، وہ میرے خاص رسول ہیں، میرے منتخب کردہ پیغمبر ہیں، جنہیں میں نے ہدایت اور نور کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے والد ہیں اور نہ ہی کسی کے والد بنیں گے، وہ اللہ کے رسول اور سب مومنوں کے رسول ہیں۔ اے میرے بندے، اس محبوب نبی کی اطاعت کر، اس کی سنت پر عمل کر، کیونکہ یہی تمہارے لیے کامیابی اور جنت کی کنجی ہے۔ وہ جنت کے وارث ہیں اور دوزخ سے نجات دلانے والے ہیں۔ ان کی محبت میں جو دل لگاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس پر درود و سلام پڑھ، کیونکہ درود پڑھنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ میں بھی اپنے رب کے حضور اس نور مجسم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے میرے بندے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو میں پورے آسمان کو مغفرت کی روشنی سے بھر دوں گا، تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا، تیرے دل کو سکون دوں گا اور تیرے اعمال کو قبول فرما لوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا رہے، ان کے اخلاق و صفات کو اپنائے رکھ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے تو اپنے رب کی قربت حاصل کرے گا۔ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں جن کی پیروی سے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی سب کا رب ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب بندے اور رسول ہیں۔ اے میرے بندے، ان کے درود و سلام کا ورد روزانہ کر، کیونکہ اس میں بے پناہ برکت اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور جو اس کی محبت میں ثابت قدم رہے گا وہ جنت کے بلند مقام پر فیض ہوگا۔ تو اے بندے، میری نصیحت کو سن اور اپنے محبوب نبی کی اطاعت کو اپنا شعار بنا، کیونکہ یہ تمہاری دنیا و آخرت کی سعادت کی ضمانت ہے۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر نرمی والا معاملہ فرما، ہماری پکڑ نہ کر، ہم عاجزی سے انکساری سے دعا کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔